سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ ایک دن آپ کا مچھلی کھانے کو دل چاہا، آپ نے اپنے غلام کو کہا یار آج میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا، 8 میل واپس آنا پڑے گا، 16 میل سفر طے کرنا پڑے گا۔ پھر ایک دم فرمانے لگے اچھا رہنے دو، پھر کھاتے ہی نہیں کہ ایک چھوٹی سی خواہش کے پیچھے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں۔ اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی، اب ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے 8 میل دور جانا پڑے، 8 میل واپس آنا پڑے، اس سے اچھا ہے کہ ہم کھاتے ہی نہیں۔ غلام کہتا ہے میں کئی سالوں سے آپ کا خادم رہا، آپ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی، لیکن اس دن میں نے سوچا کہ میرے سردار نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے، اگر یہ بھی پوری نہ کروں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ غلام کہتا ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو میں پیچھے گھوڑے پہ بیٹھا مچھلی خریدنے چلا گیا، مچھلی لے کر واپس آ کر میں نے کہا جناب یا امیر المومنین آپ کی خواہش میں نے پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، حضور مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں، آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے او میرے وفادار غلام، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی تو میں کوئی پرہیزگار ہوں، میں تو ہر وقت دعائیں مانگتا ہوں یا اللہ میری نیکیاں اور گناہ برابر کر کے عمر کو معاف کر دے۔ آپ روتے ہوئے فرمانے لگے او میرے وفادار غلام بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی چھوٹی سی خواہش پوری کرانے کے لیے 16 میل دوڑایا تھا، ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا تھا، اے غلام بتا تو صحیح قیامت کے دن عمر جیسا کمزور آدمی اللہ کے حضور گھوڑے کے سوال کا کیا جواب دے گا؟ یہ مچھلی لے جا غریبوں میں بانٹ دے اور ساتھ میں کہنا کہ وہ عمر کے گناہوں کی معافی کے لیے بھی دعا مانگیں اور غلام کے گناہوں کی معافی کے لیے بھی دعا مانگیں۔ یہ ہے حضرت عمر کی عاجزی، یہ ہے انکساری کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے، گلی تھی تنگ، لوگوں کا ہجوم تھا، آپ جا ہی رہے تھے کہ آگے ایک بزرگ آ رہا تھا، آپ کا پاؤں اس بزرگ کے پاؤں پر پڑ گیا، جیسے ہی آپ کا پاؤں اس بزرگ کے پاؤں پر گیا نا تو اس بزرگ نے چیخ ماری، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، وہ بزرگ جانتا نہیں تھا کہ یہ شخصیت کس مقام کی مالک ہے، کس مرتبے کی مالک ہے، کہنے لگا تم اندھے ہو دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کہ تیرے پاؤں میرے پاؤں پر چڑھ گیا ہے، کیوں چڑھ گیا ہے اور دیکھ کے نہیں چل سکتے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو کر کہنے لگے میاں مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ چڑھ گیا ہے، میں نہیں جانتا تھا، انجانے میں یہ کام ہو گیا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، جب تک تو عمر کو معاف نہیں کرے گا عمر کا رب بھی عمر کو معاف نہیں کرے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ وہ شخصیت معافی کی خیرات طلب کر رہی ہے ایک عام آدمی سے، 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے۔ یہ ہے عمر کی عاجزی، یہ ہے عمر کی انکساری کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ امام صاحب نے دوران نماز تلاوت بیان کی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھ دے گا، چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی تمہارے سامنے رکھ دے گا، پھر اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ تلاوت سنتے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیخ ماری، رو کر زمین پہ گر پڑے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ نماز کے بعد جب آپ کو ہوش آئی تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ رو کر زمین پہ کیوں گر پڑے؟ تو آپ نے فرمایا میاں رویا اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا حساب لے گا، عمر تو ایک پل کا حساب بھی نہیں دے سکتا۔